ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ سکون حیات کہلاتا ہے۔ دشمنوں کو بھی میں نے محبت اور تشکر کا مستحق گردانا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے غفلت سے جگایا اور آنکھیں دی ہیں۔ میں تو صرف محبت کا بندہ ہوں اور خلوص کو انسانیت کا زیور گردانتا ہوں۔ اوچھے حاکم اور سنگ دل سرمایہ دار، یہ دونوں ہمیشہ رحم اور انصاف کی خصوصیات سے علیحدہ رہے ہیں۔ وہ تو ایسے مردے ہیں جو خود اپنے تابوت اٹھائے پھرتے ہیں۔ سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شناخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ادب وہ ہوتا ہے جو مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل بیان کرے۔ افلاس میں ہر ارادے کی بنیاد بے اعتبار ہوتی ہے۔ دولت کی چکا چوند بصیرت کو تاریک کر کے اسرار کائنات کی طرف نہیں آنے دیتی۔ بعض اوقات حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں اور سینے میں اونگتا ہوا درد دہکنے لگتا ہے۔ شرابی کا نشہ اس قدر ناپاک اور نقصان رساں نہیں ہوتا جتنا دولت اور منصب کا غرور۔ روح کی پاکیزگی جسم کو بھی متقی کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کھا کر سنبھلنا سنبھل کر ٹھوکر کھانے سے بہتر ہے۔ عبادت اور محبت میں جذبہ ایک ہی معیار کا ہوتا ہے۔ گندے جسموں میں نیکی کا خیال بھی اندھیرے میں دھوئیں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بڑے آدمی عموماً بڑے نہیں ہوتے اور نہ چھوٹے آدمی عموماً چھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض مواقع پر گفتگو اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جتنی گفتگو کے موقعوں پر خاموشی۔ زور بازو کی کمائی سے بلند عمارتیں ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کلا نما مکان ایک ہی فرعون کے تصور میں نظر آتا ہے۔ حسن ریشم کا وہ کپڑا ہے جو جسموں کے لیے کیف و آسائش دے کر ذلیل موت مرتا ہے۔ عورت سن کر ہی عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے تو اس میں کھو جانا چاہتی ہے، لیکن مرد دیکھ کر پانے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل کر کے برباد کر دیتا ہے۔